Good evening. Welcome to the new episode of program Line of Control. 2 दिन قبل DGISPR میجر جنرل بابر افتخار نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس کے حوالے سے تفصیلات بتائیں. انہوں نے کہا کہ تمام عسکری قیادت نے ملکی سلامتی کے حوالے سے لیے گئے اقدامات بالخصوص اندرونی سیکیورٹی اور آئین و قانون کی بالادستی کو پیش نظر رکھنے پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے. عسکری قیادت اس بات پر متفق تھی کہ جمہوریت اور اداروں کی مضبوطی، قانون کی بالادستی اور سب اداروں کا آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کام کرنا ہی ملک کے مفاد میں ہے. اسی حوالے سے بریگیڈیئر ریٹائرڈ آصف ہارون ہم سے بات کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام دانش. سر، DGISPR نے 2 دن پہلے ایک اہم پریس کانفرنس کی. انہوں نے بہت سی باتوں کا اس میں احاطہ کیا. اب ہو یہ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون یعنی کہ جو حکومت کی جماعت ہے وہ اس کو اپنے طور پر اپنی کامیابی تصور کر رہی ہے، اور اپوزیشن پارٹی یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف DGISPR کی پریسر کو اپنے فریم میں لگانے کے چکر میں ہے. تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، اس وقت آپ کو معلوم ہی ہے کہ دونوں طرف جو ہے ان کے سٹیکس اس وقت بہت ہائی ہیں. جہاں تک PTI کا تعلق ہے وہ اس وقت حکومت میں نہیں ہے اور وہ اپوزیشن میں بھی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے وہاں سے بھی جو ہے نا وہ بائیکاٹ کر کے تو ریزائن دے دیا ہوا ہے. تو وہ تو اب بالکل خلا میں ہے اور وہ ظاہر ہے کہ دوبارہ پاور میں آنا چاہتے ہیں. وہ جو ہے اپنا انہوں نے ایک اس کے لیے نیریٹو پہلے سے ہی بنا لیا ہے اور اسی نیریٹو کو وہ چلا رہے ہیں. اور وہ نیریٹو کیا ہے کہ پہلے ان کا جو ہے نیریٹو ہوتا تھا کہ چور اور ڈاکو. اب انہوں نے ان چور اور ڈاکو کے ساتھ غدار بھی لگا دیا ہے اور اس کے پیچھے جو ہے انہوں نے جو منسلک کی ہے وہ چیز، وہ فورن کانسپریسی جو ہے وہ کی ہے. اور اسی وجہ سے سارا جو ہے نا سلسلہ جو ہے وہ 7 مارچ سے وہ چلا. وہ تو آپ کو ساری ہسٹری پتہ ہی ہے کہ NSC میں ڈسکس ہوا اور پھر پارلیمنٹری کمیٹی میں بات ہوئی اور اس کے بعد پھر 3 اپریل کو کیا ہوا، تو پھر 7 اپریل کو کیا ہوا اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا اور 9 اپریل کو جو ہے وہ فیصلہ ہو گیا، ووٹنگ ہو گئی. ان کی کوشش یہ تھی کہ ووٹنگ نہ ہو، کیونکہ یہ جو ہے پولیٹیکل بیٹل جو ہے وہ بھی ہار چکے تھے اور پھر لیگل بیٹل جو ہے وہ بھی ہار چکے تھے. تو وہ تو ان کو یہ بالکل سوٹ نہیں کرتا تھا کہ جی ہم یہ ووٹنگ کروائیں. اور ان کی حتی الوسع کوشش یہی تھی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ یہی فورن کانسپریسی کے تحت جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ کالعدم کر دیا جائے. یہی موقف انہوں نے جو ہے سپریم کورٹ کی ساتھ بھی یہی کوشش کی اور آج بھی وہ اسی موقف کو وہ آگے بڑھا رہے ہیں. اس تناظر میں آپ نے یہ دیکھا کہ جب یہ ووٹنگ ہو گئی اور فیصلہ اس دن ہو گیا 9 اور 10 کی رات کو 12 بجے تک جو ہے نا سلسلہ رہا، بڑا ڈراماٹک انداز میں وہ چیزیں ہوئیں. اور پھر اس نے کال جو دی اور پھر 10-11 کی رات کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورا ملک گیر جو ہے نا وہ جلسے نکلے اور بڑے نعرے لگے. تو وہ جو نعرے لگے اس میں جو ہے کس کس کو ٹارگٹ کیا، ایک تو اس ٹولے کو کیا جو وہ ٹولہ کہتے ہیں، اور غدار کی بات کی، سب جوڈیشری کو جو ہے نا لان تان کی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے فوج کو جو ہے نا وہ جو ہے بہت زیادہ نشانے پہ رکھا اور تاثر یہ بلڈ کیا کہ جی جو ہے جو جیسے وہ کہتے ہیں نا ان کے دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. اب انہوں نے کہا جی یہ اس کانسپریسی کے پیچھے جو ہے نا فوج ہے، یہ انہوں نے ہی یہ سارا کیا. دے آر پارٹ آف دی نیکسس. اور نیکسس انہوں نے کیا بنایا کہ امریکہ ادھر سے ان کا جو غداروں کا ٹولہ جو ان کے اپنے تھے 25 تھے یا جتنے بھی تھے وہ تھے، ساتھ انہوں نے فوج کو بھی گھسیٹ دیا اور جوڈیشری کو بھی کر دیا. تو اب یہ نیریٹو لے کے وہ آگے چلے تو اس میں پھر جو ٹویٹر اکاؤنٹ چلا، ویب سائٹ چلی اور سینکڑوں ہزاروں میسیجز ہوئے. تو وہ جو ہے ایک بہت ہی ایک گندا قسم کا ایٹماسفیئر پیدا ہو گیا اور جنرل باجوہ صاحب کی جو ذات کے اوپر جو ہے نا بہت زیادہ ڈائریکٹ حملے ہوئے.
جس کی وجہ سے پھر آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پر پھر ایک جو فارمیشن کمانڈر کانفرنس، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اس سلسلے میں ہوئی تھی، وہ تو ان کی ہر سال ہوتی ہے، جس میں تمام میجر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل، پی ایس اوز وغیرہ جو ہے نا وہ ہوتے ہیں، جس کو جنرل باجوہ نے ڈیزائڈ کیا، تو وہ اپنے جو پروفیشنل میٹرز ہیں اس کو ڈسکس کرنے کے ساتھ یہ بات جو ہے نا، یہ نقطہ جو ہے وہ اٹھایا گیا کہ جی یہ ایک بڑی سوچی سمجھی اسکیم کے مطابق جو ہے یہ ڈس انفارمیشن کیمپین ہو رہی ہے، یہ فوج کو ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے اور سوسائٹی اور فوج کے درمیان دراڑ پیدا کی جا رہی ہے، جو کہ ہمیں یہ برداشت نہیں ہے اور اس کو ہمیں روکنا ہوگا اور ہم اس کو روکیں گے۔ اس تناظر میں پھر جو ہے اگلے دن جو ہے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے، انہوں نے پھر ایک اپنی خاص پریس کانفرنس کی، اور جو بہت زیادہ سٹوریز اور متس جو گردش کر رہی تھی ویب سائٹس کے اوپر، تو وہ اس نے یہ ضروری سمجھا کہ میں ان کی حقیقت جو ہے وہ بتا دوں، تو وہ اس نے ایک ایک کر کے ساری بات بتا دی۔ اور خاص بات جو ہوئی وہ یہی تھی کہ جی جو کانسپریسی کی جو بات ہوتی ہے اور اس لیٹر کی جو بات ہوتی ہے اور این ایس سی میٹنگ اور پارلیمنٹری کمیٹی کی جو بات ہوتی ہے، تو اس میں تو کانسپریسی کا لفظ تو استعمال ہی نہیں ہوا۔ ایسے باتیں ہوئی، لیٹر ڈسکس ہوا، اس کی لینگویج ڈسکس ہوئی، اور یہ سب نے مانا کہ ہاں جی یہ ان پارلیمنٹری لینگویج تھی اور ارسپانسبل لینگویج تھی، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کے لیے ایک ڈیمارشے دے دیا گیا، جو کہ یہاں سے بھی گیا اور واشنگٹن میں بھی گیا۔ تو کانسپریسی ایز سچ جو ہے یہ تو ایک مینوفیکچر کی گئی ہے، وہ اس طرح نہیں ہوا۔ اور تو یہ ایک بات اس نے کلیئر کی۔ پھر دوسری بات جو انہوں نے کلیئر کرنے کی کہ جنرل باجوہ صاحب ایکسٹینشن لے رہے تھے، اور انہوں نے کہا جی وہ بالکل ایکسٹینشن لے رہے، 29 نومبر کو ان کی پوری ہو رہی ہے، اور وہ جو ہے نا اس کے بعد وہ چلے جائیں گے۔ پھر انہوں نے کہا جی فوج جو ہے وہ پالیٹکس میں حصہ نہیں لیتی، تو نیوٹرل رول اس کو رکھنا چاہیے، تو وہ ہم تو ہمیشہ گورنمنٹ کا ساتھ دیتے ہیں لیکن اپنی حدود میں رہ کے، اور ہمارا اصل مقصد جو یہ ہے کہ بارڈرز اور سیکورٹی کو جو ہے نا اس کو جو ہے نا اس کا تحفظ کرنا، وہ ہم کل بھی کر رہے تھے، آج بھی کر رہے ہیں۔ پھر وہ جو آپ کی نیوکلیر پروگرام کے بارے میں جو عمران خان صاحب نے جو بات کر دی تھی، اس کے اوپر بھی انہوں نے کچھ وہ کلیریفائی کیا کہ جی ایسی کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، پہلے بھی یہ سیف ہینڈ میں تھا اور آج بھی یہ بہت سیف ہینڈ میں ہے، اور یہ بعد میں بھی پھر وہ چیز کلیئر ہوگی کہ دنیا میں اگر سب سے زیادہ اگر کوئی محفوظ ترین نیوکلیر پروگرام ہے تو پاکستان کا ہے۔ تو وہ اس طرح کی یہ چیزیں تھیں جو انہوں نے اس وقت وہ کلیئر کی۔ لیکن اس کے بعد پھر اور ڈسکشن شروع ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ کیسے، انہوں نے یہ کہہ دیا، پھر وہ بیس کی بات ہوئی تو بیس پہ بھی انہوں نے کہا کہ جی سر عمران خان صاحب کی طرف سے بالکل بھی ذمہ دارانہ رد عمل اختیار نہیں کیا گیا، اور وہ اب اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ وہ آج بھی اس وقت کراچی میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اور مستقل ان کی طرف سے شکوے شکایات ہیں زبان پر۔ ان کو چاہیے کہ وہ الیکشن کا انتظار کر لیں، اگلا سال الیکشن کا ہے۔ آپ اس بارے میں کچھ بتائیے گا پلیز۔ دیکھیں جی، ابھی وہ بات تو یہی ہے کہ ایک طرف تو عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ فوج کی جو ہے نا تنقید نہیں کرنی ہے، اور وہ سب کو منع کر رہا ہے، لیکن اس کے جو ایکٹیوسٹ ہیں، سپورٹرز ہیں، فینس ہیں، وہ متواتر کر رہے ہیں۔ اسی طرح ان کا سوشل میڈیا جو ہے وہ بھی بھرپور انداز سے وہ کر رہا ہے، اور ایک بہت بڑا گروپ جو ہے آلریڈی وہ پکڑا جا چکا ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ جی کتنی زیادہ فیک ویب سائٹس جو ہیں اور ٹویٹر اکاؤنٹس جو ہیں وہ کھولے گئے تھے، اور یہ اس طرح کی جو ہے نا مینوفیکچرڈ کہانیاں جو ہیں وہ بنائی جا رہی تھیں۔ اور اس میں پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو ہے جنرلز کے نام، جنرل اسلم بیگ، جنرل ہارون ہو گئے، جنرل اعجاز اوان ہو گئے، ان کی آواز میں باقاعدہ جو ہے وہ آڈیو میسیجز جو ہیں، کلپس جو ہیں وہ چلائے گئے، اور وہ آ جا کے وہ جھوٹ نکلے تینوں جنرلوں نے، اور انہوں نے بھی جو ہے نا پھر اپنا بیان دیا کہ یہ بالکل وہ ایسی بات ہے ہی نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے کہ ایک طرف تو خوشیاں منا رہے ہیں کہ یہ گر گیا ہے،
تو پھر ادھر سے اس طرح کے میسج آ رہے ہیں کہ جی یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے، یہ باجوہ نے بڑی زیادتی کی ہے، اس کو غلط گرایا ہے، اکسایا جا رہا ہے۔ تو یہ ڈس انفارمیشن کیمپین کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ تیلی لگانا، ادھر بھی جو ہے اس کو گرم کرنا، دوسری سائڈ کو بھی یہ گرم کرنا اور آپس میں لڑانا اور چیز کو بڑھاتے چلے جانا اور کیوس کریٹ کرنا اور کیوس سے پھر یہ آگے سول وار کی طرف لے جانا۔ یہ ہائیبرڈ وار کی ایک قسم ہے جو کہ یہی جو ہے نا ہر جگہ پہ انہوں نے کی، اور یہاں وہ پہلے بھی یہ کرتے رہے۔ یہ نہیں ہے کہ اینٹی آرمی کیمپین جو ہے یہ پہلی دفعہ ہوئی ہے، لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ جہاں پر مثلاً فاٹا میں آپریشن ہو رہے ہیں تو وہاں کے پی ٹی ایم وغیرہ اٹھی ادھر ہے، کراچی میں ہے تو وہاں کی جو ہے نا ادھر ان کے خلاف ہوئی، بلوچستان میں ہے تو وہاں ہوئی۔ اب یہ ملک گیر جو ہے نا پروٹیسٹ بھی نکلے ہیں اور اینٹی آرمی سلوگن بھی ہوئے ہیں، اور جنرل باجوہ کا برائے ڈائریکٹ نام دیا گیا ہے کہ جی وہ اس میں انوالوڈ ہے۔ تو وہ اس چیز میں پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کو آنا پڑا اور اس کو یہ کلیئر کرنا پڑا کہ جی ہم جو ہے اس چیز میں انوالوڈ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ ایک طرف تو وہ یہ روتے ہیں کہ جی یہ نیوٹرل کیوں ہو گئے، تو اگر یہ نیوٹرل ہو گئے ہیں نا، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہاں ابھی تک تو ہم ون پیج تھے، اب ہم ان کے سائڈ پہ ہو گئے ہیں۔ تو جو ون پیج پہ تھے ان کو سپورٹ کر رہے تھے، آؤٹ آف دی وے سپورٹ کر رہے تھے، اور جو اپوزیشن والے ان کا تو رونا ہی یہی تھا کہ جی یہ تو سلیکٹڈ ہیں، وہ سلیکٹرز ہیں، یہ خلائی مخلوق ہیں، یہی پروپیگنڈا تھا نا، اور وہ پروپیگنڈا آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا۔ تو وہ برداشت تو فوج نے اس وقت تک کیا جب تک کہ وہ برداشت کر سکتے تھے، لیکن جب گراؤنڈ کے اوپر حالات بدلنے شروع ہوئے کہ وہ گراؤنڈ پہ ڈیلیور ہی نہیں کر رہے تھے اور ہر چیز ان کے خلاف جا رہی تھی، اس کی وجہ سے پی ڈی ایم جو بکھری ہوئی تھی، ڈیوائیڈڈ تھی، وہ یونائٹڈ ہو گئی اور ان میں جو ہے نا بڑی مضبوطی آ گئی اور ان کے موقف میں اسٹرینگتھ آ گئی، کیونکہ لوگوں میں جو ہے نا وہ چیز آ گئی تھی، ریزنٹمنٹ وہاں بڑھ گئی تھی۔ تو اس کی بنیاد پر پھر یہی جو ہے نا سمجھا گیا کہ بہتر یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اسٹیپ بیک کریں اور ہم یہ تاثر نہ دیں کہ جی ہم جو ہے نا انوالوڈ پارٹی ہیں، ہم نیوٹرل گیم کھیلیں گے۔ تو عمران خان تو ہمیشہ نیوٹرلٹی کی ہی بات کرتا تھا، کرکٹ کھیلتا تھا تو پھر بھی وہ نیوٹرل امپائر کی ہی بات کرتا تھا، یوکرین والا قصہ ہو جہاں بھی ہو تو نیوٹرلٹی کی ہی وہ بات کرتا تھا۔ تو یہاں پر وہ کیوں اس نے کہا کہ جی نیوٹرلٹی تو جانور کے برابر ہے اور اس کو یہ موت ہوا۔ تو میری اندازے اور نظر میں آپس جو ہے ون پیج والا جو کانسیپٹ خراب کہاں ہوا، وہ ہوا تھا جب ڈی جی آئی ایس آئی کی پوسٹنگ ہوئی تھی، اور یہ کوئی میرا خیال ہے جولائی اگست کی بات ہے۔ تو وہ صرف اس کی نہیں ہوئی تھی، 5 جرنیل تھے جن کی پوسٹنگ ہونی تھی، ایک ریٹائر ہو رہے تھے، باقی کوئی کراچی سے ادھر آ رہا تھا، کوئی این ڈی سی میں جا رہا تھا، کوئی جی ایچ کیو میں جا رہا تھا، کوئی پشاور میں جا رہا تھا، کوئی آئی ایس آئی میں آ رہا تھا۔ تو ایک چین ہوتا ہے، تو ایک بلک میں، اور یہ ان کے ساتھ ڈسکس بھی ہوا تھا۔ تو وہ اس کو پھر کسی نے کہا کہ بھئی یہ تو بڑی غلطی ہوگی، یہ تو ٹائم بڑی غلط ہے، ہمیں تو اس کی بڑی ضرورت ہے۔ تو وہ پھر اس نے اعتراض اٹھا لیا کہ جی یہ اس واقعوں کی مجھے فکر نہیں ہے، اس کو آپ نے میرے اجازت کے بغیر کیوں چینج کیا، اور میں اس کو میں نہیں مانتا۔ یہ دوسرا جو آپ نے پوسٹ کیا ہے انجم ندیم انجم کو، تو وہ اس میں پھر آپس میں ان کی اچھی خاصی ناچاکی ہوئی۔ یہ پوسٹنگ کافی مہینے ڈیلے ہو گئی، اگست میں کی بجائے جو ہے نا یہ نومبر تک یہ بات چلی گئی، یہاں تک کہ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ آپ کمانڈ کی بات کرتے ہیں کہ جی یہ ریکوائرمنٹ ہے، اور یہ جنرل فیض کو جو ہے ابھی اس نے 2 سال کمپلیٹ کر لیے ہیں، اب اس کمانڈ کی ضرورت ہے، آگے جب نیکسٹ اس کی چیف کی سلیکشن میں جب اس کا نام آئے گا تو یہ تو ایک ریکوائرمنٹ ہے۔ اس نے کہا جی آپ اسی کو کمانڈ بنا دیں۔ اس نے کہا جی ایک دم تو ایسی چیز نہیں ہو سکتی، اور یہ تو اس کا کوئی پریسیڈنس نہیں ہے۔ تو وہ سٹارٹنگ وہاں سے ہوئی۔ پھر یہ ہوا کہ کیونکہ جنرل فیض کو پی ڈی ایم اور یہ ساری اپوزیشن پارٹیز نے بہت زیادہ بدنام کر دیا تھا کہ جی یہ ہر چیز جو ہے نا اس میں مداخلت کر رہے ہیں، انٹرفیئرنس کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے جو نئے ڈی جی آئی ایس آئے انہوں نے کہا کہ جی بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے ہی حدود میں رہیں اور اپنے رول میں رہیں، اور پالیٹکس میں ہم انٹرفیئرنس نہ کریں۔ تو وہ پھر جو نیوٹرلٹی کا رول آیا تو اس میں ان کی کمزوریاں سامنے آنی شروع ہو گئی۔
کیونکہ وہ جو فینس سٹرز تھے اور جو تنگ آئے ہوئے تھے پی ٹی آئی میں اور جانا بھی چاہتے تھے، تو وہ پہلے خوف کی وجہ سے یا کوئی ٹیلی فون آ جاتے تھے اس کی وجہ سے جو رکے ہوئے تھے وہ پھر ان کے ہاتھ سے نکل کے تو جانا شروع ہوئے. تو وہ پھر نمبر گیم جو ہے نا آہستہ آہستہ بدلتے بدلتے جب اس طرف گئی تو پھر انہوں نے یہ کانسپریسی کا کارڈ جو ہے وہ یہ کھیلا. اور پھر میرا خیال ہے کہ یہ جان بوجھ کے اتنا ڈیلیٹ کیا کہ ان کو کوئی ریئیکشن کا سوچنے کا ٹائم ہی نہ ملے کہ ہم اس کو 27 تاریخ 30 31 3 کو وہ ہو رہا ہے اور فوراً جو ہے نا یہ ایکشن کرا دیا تاکہ وہ جو ہے نا بالکل جو ہے نا ان کو کوئی ریئیکشن کا ٹائم ہی بالکل نہ ملے. لیکن یہ ہوا کہ یہ پھر سپریم کورٹ میں گئے اور بازی یہ بدل گئی. تو یہ سارا یہ بیک گراؤنڈ ہے جو کہ ایک بڑا افسوسناک ہے کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں کہ ملک کے حالات جو ہیں بہت حد سے زیادہ خراب ہیں، بہت ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل اور خاص کر انٹرنل. اب یہ جو ایک گورنمنٹ بنی ہے یہ کوئی نیچرل گورنمنٹ نہیں ہے، یہ تو ایک بہت بڑا ایک گروپنگ ہے. 9 سے 13 پارٹیاں ہیں، ہر ایک کی آئیڈیالوجی یہ ڈفرینٹ ہے اور یہ میرج آف کنوینئنس ہے. اپنی ایک پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کی وجہ سے اکٹھے ہوئے ہیں، آج یہ اکٹھے ہیں کل یہ اکٹھے نہیں رہیں گے. اور پھر اب یہی ہے کہ ابھی سے جو ہے نا وہ لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں اور اب مزید ہوں گے کیونکہ پیپل پارٹی جو ہے نا وہ لائن شیئر جو ہے یہ مانگتی ہے. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ زیادہ پرابلم ڈالے گی بھی جو ہے وہ پیپل پارٹی کیونکہ اس کے اپنے ایک نیشنل لیول کے عزائم ہیں جو کہ 2013 میں وہ نیشنل سے ایک ریجنل پارٹی بنی تھی. تو وہ اس کی حتی الوسع کوشش یہ ہے کہ وہ بھی اب دوبارہ پنجاب میں آئے اور اپنی جگہ بنائے. اس کے وہ گورنر بھی اپنا پیرا جو ہے اس کو وہ کر رہے ہیں اور اچھی اور پوسٹ سینٹ پہ بھی وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اس طرح کی وہ سلسلے جو ہے وہ سارا کر رہے ہیں، شاید پریزیڈنٹ کی بھی وہ بات کر رہے ہوں. تو یہ سارا ہے، چیلنجز بہت ہیں. لیکن جو شہباز شریف ہے اس کو صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو سنبھالنا ہے، ان کو خوش کرنا ہے اور اپنے ساتھ چلانا ہے کیونکہ اگر یہ مل جل کے یہ کام کریں گے تو پھر یہ بلز بھی پاس کریں گے اور گاڑی کے پہیا جو ہے وہ آگے چلے گا. اگر یہ ٹگ آف وار میں لگ گئے تو یہ تو پھر ان کا نیریٹو ٹھیک ہو جائے گا، ان کی پھر ان کو یہ فائدہ ہو جائے گا. تو ایک تو یہ ہے کہ ان کو کرنا. دوسرا یہ ہے کہ جو تھریٹ عمران خان کی ہے جو وہ کہہ رہا تھا کہ میں اپوزیشن میں اور زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، وہ آج ثابت کر رہا ہے کہ یہ واقعی جو ہے وہ خطرناک ہے کیونکہ جس طریقے سے اس کو پذیرائی مل رہی ہے اور جس طریقے سے جلسے وہ منعقد کر رہا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر اور جو اس کو سپورٹ بیس پورے کے پی میں جس میں کہ فاٹا ابھی ضم ہو گیا ہے اور پھر اس کے لیے سافٹ کارنر افغانستان میں بھی یہ بہت ہے. تو یہ نارتھ اور نارتھ ویسٹ میں جو یہ ہوا یہ چلی ہے یہ ایک بڑی ڈینجرس ہوا ہے. یہ ایک جو ہے آندھی جو آہستہ آہستہ ہوگی کیونکہ یہ چاہ رہے ہیں کہ 3 مہینے کے اندر کیونکہ ان کا جو جوش ولولہ اور جو نیریٹو ہے اس وقت یہ پوری جوبن پہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ 3 مہینے کے اندر ہو جائے اور ہم اس وقت جیتیں گے بھی نہیں بلکہ 2/3 میجورٹی ہم لے جائیں گے. جبکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں 3 مہینے ایک الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ ممکن نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بھی کچھ کریں کام، ہم دکھائیں کہ جی ہم کر سکتے ہیں اور وہ اس کو ڈیلے کریں گے. اگر 6 مہینے نہیں وہ تب کوشش کریں گے کہ اگست جہاں وہ ہونے تھے وہاں تک جو ہے اس کو لے کے جائیں گے. یہ ایک بہت بڑا ایک ٹگ آف وار ہوگی اور ایشو ہوگی. اس میں اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ اب ان کا کیا لائے عمل ہوگا، کیسے اس چیز کو روکیں گے. چلے آپ نے میڈیا وار کو کسی طریقے سے کچھ تھوڑا بہت اس کو میلٹ ڈاؤن کیا، وہ کر دیا، لیکن یہ جو سڑکوں پہ جو یہ لوگ آگے ہیں اور وہ جو ایک تماشا یہ بن رہا ہے اور آگے آگے یہ اور بڑھے گا، وہ جو ہے میری نظر میں اب یہ جو ہے اس چیز کو ہمیں بڑے غور سے دیکھنا پڑے گا اور اس کے سدباب جو ہیں وہ ڈھونڈنے پڑیں گے. اچھا سر، ایک سوال بڑا قبل از وقت کر رہا ہوں میں، لیکن یہ کہ بس ایک مجھے آپ کا اس پہ اوپینین چاہیے اور کچھ اپنی بھی معلومات کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں. اس وقت جو پولیٹیکل پوزیشننگ ہوئی ہے نیکسٹ الیکشن میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی پارٹی کو میجورٹی مل سکتی ہے؟ دیکھیں نا، اگر تو یہی ٹرینڈ رہا
اب پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ جنہوں نے یہاں سے بائیکاٹ کیے نیشنل اسمبلی میں، کل یہ سینٹ میں بھی کر دیے اور ادھر پروونشل اسمبلی میں کر دی، تو یہ ایک اور جو ہے آپ کی پولیٹیکل کرائسس اور کانسٹیٹیوشنل کرائسس یہ بن جائے گی. اور ان کے جو ہے نا جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں سارا وہ تو اس میں لگ جائیں گے کہ جی اس کو یہ نمبر گیم ہم کیسے پورا کریں، اپوزیشن کیسے کریٹ کریں. ان کو امید یہ ہے کہ جو ان کے 123 بندوں کی جو جمع کرائے ہیں انہوں نے اسپیکر کو، اس میں کوئی 50 60 70 جو ہے واپس آ جائیں گے. ان کو امید یہ ہے، اگر تو آ گئی تو پھر تو اپوزیشن کی گاڑی چل پڑے گی اور وہ سلسلہ چلے گا. ابھی جو ہے کل یا پرسوں ادھر تو وہاں بھی فیصلہ ہو جائے گا پنجاب میں، تو وہاں بھی یہ دیکھنا ہے کہ کس کروٹ اونٹ یہ بیٹھتا ہے. آگے اگر جب یہ الیکشن ہوگی یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے پرفارمنس کے اوپر. ان کو اگر ٹائم مل گیا، میری نظر میں جو شہباز شریف ہے اس میں یہ کیپیبلٹی اور کیپیسٹی ہے ڈیلیور کرنے کی. گو کہ اس کے ابھی بالکل جیب خالی ہے، وہ خزانہ خالی ہے، سارے مسئلے مسائل ہیں اکنامکس مائکرو اکنامکس بالکل نیچے بیٹھ چکے ہیں. لیکن یہ کچھ نہ کچھ طریقہ، اب جب مجھے یاد ہے کہ جب یہ 2013 میں آئے تھے تو پیپل پارٹی نے بھی برا حال کر دیا ہوا تھا. اس کے ساتھ انرجی کرائسس، ورسٹ انرجی کرائسس تھے، ٹیررزم پیک پہ پہنچ گئی ہوئی تھی، ہر طرف سے جو ہے نا بدحالی تھی. تو انہوں نے ایک سال کے اندر اندر جو ہے نا گراف کو اوپر کرنا شروع کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے دھرنا دیا کہ بھئی یہ تو گڑبڑ ہوگی. ان کا تو خیال تھا کہ پیپل پارٹی فیل ہوئی ہے تو یہ بھی فیل ہوں گے، کہاں سنبھال سکیں گے. وہ نہیں ہوا تو اس لیے انہوں نے دھرنے دیے اور وہ سی پیک کو بھی ڈیلے کیا، فلانا کیا. تو اس میں چند ایک چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اب جو ہے ٹرن ڈاؤن ہونی شروع ہوں. نمبر 1 یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا جو رول اس وقت کیا ہوگا. کیا یہ فوراً ان کو 7th ٹرانچے دے دیں گے اور 8 ٹرانچے جس کی وہ پی ٹی آئی بھی مانگ رہا تھا اکٹھے ان کو دے دیں گے کہ فوراً جو ہے نا ان کو امیڈیٹ وہ جو ڈیفیسٹ بیلنس ہے اس کو کر کے پھر بجٹ انہوں نے تیار کرنا ہے. اور اگلا جو 5 ایئر پروگرام ہے اس کو بھی جو ہے وہ ایک قسم کی جو ہے نا وربل منظوری دے دیں گے. پھر یہ دیکھنا ہے کہ یورپین یونین جو ہے اس کا کیا ابھی چینج آف ایٹیٹیوڈ ہوگا. امریکہ کا سب سے زیادہ ایٹیٹیوڈ جو ہے نا کیا ہوگا. اگر تو یہ ہے کہ جی وہ ابھی اس کو یہ رجیم ایکسیپٹیبل ہے اور وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ ہم چل سکتے ہیں، تو پھر یہ دکھائے گا، کرنے کی کوشش کرے گا کہ جی ہاں جی یہ کر سکتے ہیں اور وہ نہیں کر سکتا تھا. تو وہ اس میں اگر ان کی ڈیٹ ریشیڈیولنگ ہوگی، کیونکہ میکسیمم بجٹ تو ہمارا ڈیٹ سروسنگ میں یہ چلا جاتا ہے، تو وہ ادھر ہو گئی. پھر اگر یہ گلف کنٹریز کے ساتھ تو شریف فیملی کی بڑی اچھی ریلیشنز ہیں، وہ انہوں نے ڈیفرڈ پیمنٹ پہ ان کو دوبارہ وہ شروع کر دیا، کسان کو لون دے دیا. اور پھر سب سے بڑھ کے بات یہ کہ جو سی پیک جو سرد موری کا شکار تھا اور اس میں واضح انڈیکیشن مل گئے ہیں، چین نے بڑی خوشی کا اظہار کیا ہے کہ جی وہ ہم اس کو ابھی اسی سپیڈ سے بڑھائیں گے جو فرسٹ فیز میں ہوا تھا، تو پھر کام چل جائے گا. کیونکہ یہ سی پیک ہی ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ یہ ہم بات کرتے ہیں نا فارن انڈیپینڈنٹ پالیسی کی، سیلف ریلائنس کی، وہ سی پیک ہی دے سکتا ہے. یہ پاکستان کا اکنامک لائف لائن ہے. یہ ابھی اس عرصے میں ابھی تک ریلوے لائن بچ چکی ہونی چاہیے تھی، 2 سے 3 اکنامک زون چل پڑنے چاہیے تھے اور گوادر کی کیپیسٹی اور بڑھ جانی چاہیے تھی. تو یہ تینوں چیزیں اگر اب جلدی سے شروع ہو گئیں اور اس نے ایک اور انویسٹمنٹ یہاں یہ ڈال دی تو ہماری معیشت کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا. اور پھر یہ ہے کہ اسحاق ڈار کو اب جتنا بھی یہ کہیں، وہ اکنامک فائنینشیل ایکسپرٹ تھا اور یہ یہاں ہی نہیں انٹرنیشنل فورم کے جو اکنامک ایکسپرٹس ہیں وہ بھی اس کی تعریف کرتے تھے. تو وہ اگر یہاں سے نہیں تو وہاں سے وہ یہ کام کر رہا ہے. تو یہاں پر یہ میرا خیال ہے کہ جو ایکس پرائم منسٹر تھا پی ایم ایل این کا خاقان عباسی اور صاحب مفتاح اسماعیل، یہ مل کے جو ہے یہ اس کو جو ہے کریں گے. کیونکہ پی ٹی آئی کو جو ہے پہلے جو انہوں نے اسد عمر لیا تو وہ تو ایک نیشنل لیول کی اکانومسٹ نہیں تھا، وہ تو ایک صرف ایک انٹرنیشنل کمپنی تھی
ملٹی نیشنل کمپنی اس کا ایک ہیڈ تھا، وہ اس کو نہیں سمجھ سکا. جو بعد میں آئے وہ امپورٹڈ تھے. اب یہ ان کو اگر امپورٹڈ گورنمنٹ کہتے ہیں تو اس کے بھی تو سارے جو چیدہ جو کھلاڑی تھے جو ایک کیبنٹ میں تھے وہ تو باہر کے امپورٹڈ ہی تھے نا. انہوں نے ساری یہ ان کی جو فارن پالیسی بھی ہماری ٹھیک نہیں ہوئی، فلانا بھی نہیں ہوا. یہ تھا آج کا پروگرام لائن آف کنٹرول. نئی حکومت کو عنان اقتدار سنبھالے ہوئے ابھی صرف ایک ہفتہ ہوا ہے. اپوزیشن پارٹیز کو چاہیے کہ تھوڑا سا اطمینان کا مظاہرہ کریں اور سیاسی افراتفری پھیلانے سے گریز کریں. حکومت کو موقع دیں. ابھی وہ خود حکومت سے باہر آئے ہیں. انہیں چاہیے کہ ایک ہفتہ نہیں 1 مہینہ 2 مہینہ انتظار کیا جائے اور اس کے بعد کارکردگی کو مد نظر رکھتے ہوئے احتجاج کی حکمت عملی اپنائی جائے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. پروگرام لائن آف کنٹرول میں اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ نگہبان.